10 अप्रैल 1912 یہ وہ دن تھا جب اس وقت کی سب سے بڑی شپ RMS ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے نکلتی ہے۔ ٹائٹینک کا یہ پہلا سفر انگلینڈ سے نیو یارک تک تھا۔ اس میں 2200 لوگ شامل ہیں، جس میں 900 کریو ممبرز موجود ہیں۔ عام سے خاص ہر طرح کے لوگ اس میں تھے۔ ٹائٹینک کے اس پہلے سفر سے کریو ممبرز اور میڈیا تک سب لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے۔ ٹائٹینک کو لے کر کافی دعوے اور کافی افواہیں اڑائی گئی۔ اس کو قابل ترین انجینئرز نے ڈیزائن کیا۔ ٹائٹینک باہر سے جتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی عالیشان اور خوبصورت تھی۔ اس میں لکڑی اور شیشے کا کام زیادہ تر نظر آتا ہے۔ اس میں ہیٹنگ، سوئمنگ پول، ایک جم، 4 ریسٹورنٹ، 2 باربر سلون اور سنوکر ایریا، نہ جانے کیا کیا سہولیات موجود تھیں، جیسے دنیا سے الگ ایک شہر۔ ٹائٹینک پر کافی سٹوریز، موویز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ شپ کافی ویلیویبل تھا ہی، پر اس کے سیفٹی فیچرز اس کو اور بھی زیادہ ویلیویبل بناتے تھے۔ دراصل سفر کے دوران شپ کا نچلا حصہ سمندر میں رہتا ہے اور اس کو کبھی بھی کوئی بھی چٹان کی وجہ سے کسی بھی قسم کا نقصان پیش آ سکتا ہے، پر ٹائٹینک کے کیس میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا۔ ٹائٹینک میں ڈبل باٹم ہول کا استعمال کیا گیا تھا۔ سیفٹی فیچرز کافی ہے ایک شپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے اور سیف رکھنے کے لیے۔ ٹائٹینک کو 16 واٹر اپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ 16 میں سے اگر 4 اپارٹمنٹ میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی بڑھنے لگتا ہے تو باقی اپارٹمنٹ میں پانی نہ بھرے اور شپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر یہ 4 اپارٹمنٹ ڈیمیج ہو بھی جاتے ہیں تب بھی شپ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس کی بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی کو اس پہ اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس شپ کا نام انسنکیبل شپ رکھ دیا، مطلب کہ یہ شپ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتی۔ اور یہی یقین ان کا اوور کانفیڈنس بن جاتا ہے، اور یہی اوور کانفیڈنس 2200 لوگوں کی جانوں کا عذاب بن جاتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی کی یہ اب تک کی سب سے بڑی شپ تھی۔ اس کو بنانے میں 3000 ورکر 3 سال تک لگاتار کام کرتے رہے۔ اس کو بنانے کے لیے $7.5 ملین کی خرچ آئی تھی۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ ٹائٹینک اور اس میں موجود لوگوں کا پہلا اور آخری سفر ہے۔ ٹائٹینک ہسٹری کا دردناک چیپٹر بننے والا ہے۔ ہر صدی میں پڑھا اور سنا جائے گا اور اس کو لوگ بھلا نہیں سکیں گے۔ اس شپ کو چلانے والے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ، ان کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ سٹار لائن کمپنی کی طرف سے ایڈورڈ سمتھ کو آرڈر تھا کہ وہ ٹائٹینک کو 7 دنوں میں نیو یارک تک پہنچائے، اس لیے وہ چاہ کے بھی ٹائٹینک کی سپیڈ کو سلو نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے پہلے سفر پہ ہی صرف 2 دن کے بعد 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو آئس وارننگ ملتی ہے۔ مطلب جس اٹلانٹک اوشن پر تیر کر ٹائٹینک امریکہ جا رہی تھی وہاں آئس موجود ہے، اور وہ آئس ہی ٹائٹینک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ شپس ریڈیو کی مدد سے ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے۔ اس طرح ٹائٹینک کو بھی وارننگز دی گئی تھی کہ آگے خطرہ ہے، آگے برف موجود ہے، تو اپنا راستہ بدل لو۔ کیپٹن پر نیو یارک جانے کا کافی پریشر تھا۔ ان وارننگز کو ریسیو کرنے کیپٹن نے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کو موو کر تو تھا، پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد 14 اپریل 1912 کو 7 اور آئس وارننگ دی جاتی ہیں، لیکن کیپٹن سمتھ اور ان کے کریو ممبرز اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ٹائٹینک کی سپیڈ کم نہیں کرتے۔ شام کا وقت آ جاتا اور ٹیمپریچر نیچے گرنے لگ جاتا ہے۔ 14 اپریل کی خاص بات یہ تھی کہ آج چاند بھی باہر نہیں نکلتا۔ اس رات بہت اندھیرا تھا اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے آگے۔ شپ میں کروز نیسٹ موجود ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم کافی ہائٹ پہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو آگے دیکھ رہا ہوتا ہے سمندر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک دوربین بھی موجود ہوتی ہے۔ مگر ٹائٹینک کے کروز نیسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی جس کے پاس دوربین نہیں تھی، اب وہ کیسے آگے دیکھ سکے گا؟ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر اچانک رات 11:30 بجے ایک برف کا پہاڑ اس کو نظر آتا ہے۔ وہ 3 بار گھنٹی بجاتا ہے، کیپٹن کو انفارم کرتا ہے، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شپ جا کر آئس برگ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور شپ میں پانی داخل ہونے لگ جاتا ہے۔ کیپٹن اور شپ کو بنانے والے آرکیٹیکٹ فوراً وہاں پہنچتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ریلائز کر لیتے ہیں کہ اب چند ہی گھنٹوں میں شپ ڈوب جائے گی۔ کیپٹن فوراً آرڈر دیتے ہیں کریو ممبرز کو جتنی بھی بوٹس ہیں سب لائف بوٹ کے ذریعے سمندر میں اتارا جائے اور سب کی جانوں کو بچا لیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے شپ میں صرف اور صرف 20 لائف بوٹ موجود تھی۔
مگر شپ میں 2200 لوگ موجود تھے۔ پروٹوکول کی وجہ سے پہلے عورتوں اور بچوں کو شپ میں اتارا گیا۔ کچھ لوگوں نے جگہ چھینی اور کچھ لوگ قسمت پر چھوڑ کر شپ میں رہ گئے۔ کیپٹن آرڈر دیتے ہیں کہ شپ میں ریڈیو کی مدد سے سگنل بھیجتے رہو، شاید ہماری مدد کو کوئی آ جائے۔ جیک فلپس لگاتار سگنلز بھیجتے رہے، اس امید میں کہ کوئی ہماری مدد کو آ جائے گا۔ وہ لگاتار سگنل بھیج رہے تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ 12:20 میں RMS کارپیتھیا، جو ٹائٹینک کے پاس تو تھی مگر اتنی پاس کہ 107 کلومیٹر دور تھی، اور وہ فل سپیڈ میں بھی ٹائٹینک کے پاس آتے تب بھی ان کو 3 گھنٹے لگ جاتے، مگر ٹائٹینک کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ اچانک ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ جاتی ہے اور بوٹ میں جو 750 لوگ بچتے ہیں صرف ان کو ہی کارپیتھیا ریسکیو کر پاتی ہے، اور اس طرح یہ ٹائٹینک کی درد سے بھری کہانی ختم ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، کمنٹ کیا کریں کیونکہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔